वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा टॉपिक चल रहा था तरबियत औलाद के ऊपर। तो आज हम फिर आप लोगों के बेहद इसरार पर हम दोबारा आज भी यही टॉपिक लेकर आएँ, तो आप लोगों की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने तजुर्बे शेयर करें हमसे और हम सबकी मदद करें तरबियत औलाद करने में। तो इधर मैं मासूम का एक कौल आपको सुनाना चाहूँगी कि इमाम मासूम इरशाद फरमाते हैं, जो भी तुम्हारे सामने है अगर वो उम्र में तुमसे ज़्यादा है तो उसकी नेकियां तुमसे ज़्यादा होंगी, और अगर वो उम्र में तुमसे कम है तो तुमसे उनके गुनाह भी कम होंगे। तो लिहाजा नाजरीन फरमाया जा रहा है कि जो तुम्हारी औलाद है वो ज़ाहिर है तुमसे छोटी है तो उसके गुनाह भी तुमसे कम है, तो अपनी औलाद का एहतराम करने का हुक्म यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि वो मासूम है। अगर उनसे कोई कसूर हो भी गया है तो आप उनको माफ़ कीजिए। उम्र में छोटे हैं ना, तो उनके गुनाह हैं, वो मासूम बच्चे हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो उनको माफ़ करें। माफ़ी का हुक्म तो अल्लाह आम इंसानों के लिए दे रहा है, वो तो फिर आपकी औलाद है। और इरशाद ये भी हो रहा है कि मैंने अपने खालिस बंदों को आम बंदों में छुपा रखा है, लिहाजा सबकी इज्जत करो और किसी को हकीर ना समझो, शायद वही मेरा नेक बंदा हो। हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हमें ताकीद की जा रही है कि हम किसी आम मुसलमान की तौहीन नहीं कर सकते, उसको हकीर नहीं समझ सकते। तो हम क्यों अपने मासूम बच्चों को हकीर समझें या उन पर जो है गज़ब अपना नाजिल करें, जबकि हुक्म हो रहा है कि उनके गुनाह तुमसे छोटे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे सख्त तरीन चीज़ क्या है। ये कॉल मैंने कल भी शेयर किया था, लेकिन मैं दोबारा इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉल है। तो जवाब उन्होंने दिया कि सबसे ज़्यादा गज़ब है खुदा का गुस्सा, सबसे ज़्यादा गज़बनाक है खुदा का गुस्सा। तो हम किसी तरह भी अल्लाह के गज़ब से नहीं बच सकते। तो फिर पूछा गया कि हम किस तरह से अल्लाह के गज़ब से बच सकते हैं। फिर आगे फरमाया कि तुम कमज़ोरों पर गुस्सा मत करो, अपने से कमज़ोर पर तुम गुस्सा ना करो तो तुम पर भी खुदा गज़बनाक नहीं होगा। देखा जाता है कि इंसान जिन लोगों का सरपरस्त होता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हो, तो जाहिर है सरपरस्त तो आला होता ही है। तो बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि वो बहुत गज़बनाक हो जाते हैं, लेकिन अपना गुस्सा आप इस तरह ठंडा कर सकते हैं कि अल्लाह का गज़ब आपसे ज़्यादा गज़बनाक है, जो कि आप गुस्सा अपने से कमज़ोर पर कर रहे हैं। अगर आप उन पर रहम करेंगे, अपने बच्चों पर, अपने बीवी पर, अपने बुज़ुर्गों पर, अपने बहन भाइयों पर, तो अल्लाह का रहम आप पर लाजमी जो है हो जाएगा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि माँ बाप का ये हक़ नहीं बनता, माँ बाप का यह हक़ बिल्कुल नहीं बनता कि वो अपने औलाद की तौहीन करें। अपनी औलाद की तौहीन करने के लिए भी मना किया गया है, और उस्ताद को भी ये हुक्म दिया गया है कि आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है गुस्सा गज़बनाक नहीं हो सकते, आप शागिर्द को नहीं मार सकते। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात लाजिम है। अगर बच्चे की बचपन से तौहीन की जाती है, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं होता, तो वो बड़े होकर दरिंदा सिफत इंसान में मुब्तला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर इरशाद हो रहा है, कुरान इरशाद फरमा रहा है, क्या तूने इस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है, बस ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम को धक्के
دینے کو بھی بہت سخت منع کیا جا رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ کسی یتیم کی سرپرستی کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا. اگر آپ کو یہ اللہ نے اعزاز دے دیا کہ آپ کسی یتیم کی سرپرستی کر رہے ہیں, تو یہ بہت اللہ غضبناک ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ دھتکارو اور اس کے وہ دھکے نہ دیے جائیں. اب یہ اگر اعزاز مل رہا ہے تو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ یتیموں کو اس وقت تو حامی بھر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کی تربیت کریں گے, ہم پالیں گے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, لیکن آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چڑھنے لگتے ہیں اپنی اولاد سے اور ان کا جو ہے موازنہ کرنے لگتے ہیں. تو اس کا بہت ہی سخت حساب لیا جائے گا. جی سسٹر, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی یتیموں کے حوالے سے, کہ اللہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی منع کر رہا ہے کہ ان پر غضبناک نہ ہو, اور یتیموں کے لیے بھی. یتیموں کے جو اپنے یتیموں کے لیے تو بہت سخت باتیں کی گئی ہیں قرآن میں, اور اتنا اس پہ زور دیا گیا ہے کہ جو یتیم ہے ان کا آپ اس کے ساتھ زیادتی مت کرو. میرا خیال ہے کہ ہم کال لے لیتے ہیں. جی سسٹر کال. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شفق فاطمہ مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہم ٹھیک. جی شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت کرم ہے. آپ بہت اچھا پروگرام دونوں کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ جی میں تو یہ کہوں گی کہ اولاد کی سب سے بڑی, میرا خیال ہے کہ جی کال ہوگی. بہت شکریہ شفق, آپ دوبارہ کر سکتی ہیں. جی آپ دوبارہ آپ ہمارے پروگرام میں ضرور آئیے, آپ بہت ہی مفید باتوں سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں, تو آپ دوبارہ کال کر سکتے. کال ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں شفق, آپ سنائیے کیسی ہیں؟ ہاں شکر ہے اللہ کا. آپ بہت اچھے ٹاپکس لے کے آ رہی ہیں, بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا شفق. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ آپ بھی ماں ہیں, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. آپ میں یہی کہنا کس طرح ڈیل کرتی ہیں تینوں کو؟ ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو بیٹا ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. جی لیکن یہ ہے کہ پیار محبت سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. سب بہت بہترین ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے, بہت بہترین اولاد کو بگاڑنے اور سنوارنے کے لیے. بہت اچھی بات, بالکل کہا. تو اچھا جب غصہ کرتے ہیں تو آپ کس طرح ان کو پیار سے سمجھاتی ہیں یا ایک ہاتھ لگا بھی دیتی ہیں؟ پیار سے پہلے سمجھاتے ہی ہیں, لیکن بس وہ لگانے والی محبت تو نہیں آتی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. جی تو پھر ان کے پاپا بھی ڈیل کر لیتے ہیں, میں بھی مل کے ڈیل کر لیتی ہوں. چلیں بہت اچھی بات ہے. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر جلدی ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات. جی بالکل, آپ نے بہت بہترین بات کی کہ ظاہر میاں بیوی دونوں مل کے ہی پھر بچوں کو تربیت کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہیلو جی شفق, آپ کیا کہہ رہی تھی؟ بات جاری کیجیے اپنی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے, جس طرح وہ میرے سے کوئی وہ جیسے غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے پاپا ڈیل کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے نا. بہت اچھی بات ہے. جی بہت اچھی ماں باپ مل کر جو ہے وہ دونوں مل کے ڈیل کر لیتے ہیں اس کو. چلیں بہت اچھی بات آپ کا شفق. جی سلامت رہیے, اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے, الہی آمین. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی سسٹر کال ہے, کال لیجیے. جی آپ دوبارہ کال کر کے اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ سوری سسٹر, ایک کال ہے, آپ کال لیجیے. جی بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی محمد علی بھائی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور آج پھر وہی ٹاپک ہے. اچھی بات ہے کہ اس کو ریپیٹ بھی ہونا چاہیے, کچھ باتیں رہ جاتی ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی بات تو میں جتنے بھی پیرنٹس ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, اگر آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کاپی اور پینسل نہیں دیتے تو اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, یہ دعویٰ بالکل غلط ہے.
کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے، اور قرآن کی آیت مبارکہ بھی آپ پڑھ کے دیں، اقرا بسم ربک الذی، پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھ اپنے رب کے نام کے جس نے پیدا کیا، اور قلم کے ساتھ اپنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس قلم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اپنا جنگ بدر کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں آپ نے جو لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو قیدی بنائے ہوئے تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ تم 10 آدمیوں کو ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور تم آزاد ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بچے گھروں میں ہیں، سب سے بیسک جو ہے، ابھی دیکھیں ملالہ نے گولیاں کھائیں اور وہ اپنا یونیفارم چینج کر کے اپنے تعلیم حاصل کی اس نے، اور آج اس کی دیکھ لو، اس کے باپ نے اس کے ہاتھ میں قلم پکڑایا، اور وہی بچی آج وہ اتنے ایوارڈ لے رہی ہے. یہ ہے تربیت کی پہلی اینٹ، جس کو ہم نے تقریباً میرا پاکستان میں تو یہ سوچتے نہیں ہیں. ایک تو غربت کی حالت ہمارے اوپر بہت زیادہ اتاری ہے کہ بچہ جائے موٹر سائیکل کا کام سیکھ لے، سائیکلوں کا کام سیکھ لے، کسی پٹھے پہ جا کے کام کر لے، اینٹوں کا کام کر لے. تو بیسیکلی ان پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر قربانی دینی ہے تو یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے باہر، بچوں کو مزدوری کرنے کے لیے نہ بھیجیں، ان کو صرف قلم اور دوات دیں، اور یہ پہلی بنیاد رکھ دیں. باقی میری بہن، ابھی آپ نے کرکٹ کا بھی ذکر کیا، دیکھیں تربیت کی بات آتی ہے. میں تھوڑا سا مینشن یہی کروں گا کہ کچھ کام جو ہیں رب تعالیٰ کے، ان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. کرکٹ کی ٹیم ابھی ورلڈ کپ کے لیے کھیلنے کی، جب جیسا آپ نے ذکر کیا، ان کی تربیت میں مجھے بتائے کہ کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی. اس میں کیا ہوگا؟ کچھ پیسے لے لیں گے، کچھ بکی کھیلیں گے، ٹھیک ہے. ان کی تربیت کرنے کے باوجود، اتنا پیسہ لگانے کے باوجود، پھر بات وہی آ جائے گی کہ رب تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا کہ دیکھو پاکستان کا اتنا بجٹ تم پہ لگا ہے، تمہیں اتنی ٹریننگ دی گئی ہے، اللہ کے بندو پیسے لے کے اس کو بکی میں ہار نہ جانا میچ کو. تو مسئلہ ہے کہ رب کا وہ جو کام جو ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے. تو میری بہنوں بات وہی آ جاتی ہے کہ جو جس کے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، میں تو یہ کہتا ہوں اگر جنت حاصل کرنی ہے جس شخص نے، اور پاک امت کو دوبارہ واپس لے گئے، جس نے اپنی بچی کو اسکول سے لے کے صرف انہیں یونیورسٹی کا دروازہ کھول دیا ہے نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ 5 سال یہ پالیسی بنا کے دیکھ لیں. ہر بچی جس کے گھر میں 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، وہ یتیم خانے عیدی صاحب کے سینٹر پہ جائیں اور وہاں سے بچے لے لیں، فوسٹرنگ کر لیں ان کی بچوں کی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے دے گا. آپ سے کل ایک بہن پوچھ رہی کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوئی، تو یقین جانیے میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر میں 25 سال کے بعد رب تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے. تو رب سے وہ میری بہن کے لیے میں نے کل دعا کی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ میں سنوں گا کہ میری بہن ٹی وی پہ آ کے گئے گی، ہدایت ٹی وی پہ، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی رب تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے. تو بات یہ ہے، ہیلو الہی آمین. جی بھائی بات کیجئے. تو بات میں یہی کہہ رہا تھا کہ جس شخص نے بھی آج سے تہیہ کر لیں، لکھ لیں اپنے گھروں میں کاپی میں کہ جو بچی میرے گھر میں پیدا ہو چکی ہے، اس بچی کو میں نے اس کا جہیز کی فکر نہیں کرنی، میں نے اس کے شادی کی فکر نہیں کرنی. میرا صرف پیغام یہی ہے کہ اس کو بچی کو کالج اور یونیورسٹی کا دروازہ کھول دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہی بچی اپنی شادی بھی کرے گی، اپنا گھر بار بھی بنائے گی، اپنا دین کو بھی آ کے لے کے چلے گی. تو خدایا ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ جی بچی یہاں پہ لندن میں رہے، بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں، یہاں تک میں نے سٹوری سنی ہے کہ وہ بچیوں کو کالج نہیں بھیجتے کہ ہماری بچی خراب ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کی سوچ بالکل غلط ہے. رب پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی اولاد کو کانفیڈنس میں رکھیں کہ اپنا کیا کہتے ہیں، ایک آدمی پاکستان سے ادھر آتا ہے، بیوی اس کی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، شادی اسی ہوئی ہے، لیکن اس کے دل میں جو سچی محبت ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ میری بیوی کے اوپر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میری بیوی پیچھے کوئی غلط کام کرے گی. تو ان چیزوں سے باہر، نفسیاتی طور سے ان لوگوں کو باہر نکالو اور بچیوں کو اور بچوں کو یونیورسٹی اور کالج کا دروازہ کھول دو. انشاءاللہ تعالیٰ یہی تربیت ہے. اور دوسری لاسٹ تربیت جو میں اپنے گھر میں بچوں کی کرتا ہوں، یقین جانیے میں نے بچوں کو یہ کہہ دیا جو میرے ڈیڈی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جو کچھ مرضی کر لے، تیرے پاس اگر کوئی پیسہ تیرا کیش ہوگا تو گھر بائے کر لینا، اگر تو مورگیج میں پھنس گیا تو تیری ساری زندگی برباد ہو جائے گی. کبھی بھی کریڈٹ کارڈ میں یہ جو اپنا لون لیتے ہو جو کرتے، اس کی طرف مت جانا. جو تم کماتے ہو وہی تم اپنا صرف کر لو، اسی کے اندر چادر کے اندر اپنی زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم کامیاب زندگی گزارو گے.
तो बच्चों को मैंने तरबियत कर दी है कि बेटा ये जो क्रेडिट कार्ड, जो बैंक का कार्ड होता है, तुम्हारे ही पैसे हैं, खा लो। अगर तुम्हें लोन देते हैं, ये तुम्हारे ब्लड को सक कर लेंगे और दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे। यहां तक कि ये क्रेडिट कार्ड का मकसद ये है तुम्हें देना कि तुम एक बच्चे को डेली उसका कत्ल कर रहे हो सूद के ऊपर, जो है ना अपना। आपको पता होगा कि 1 मिनट के अंदर एक बच्चा दुनिया से जा रहा है, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट मेडिसिन। तो रब ताला अल्लाह हमको तौफीक दे कि ऐ मेरी बहनों भाइयों, आज तहैया कर लो कि बच्चियों को खास तौर पे, बच्चों को भी जाना चाहिए लेकिन बच्चियों का खास, क्योंकि ये इनका जो है ना अपना, इनको ये माशरे का यही पिलर है जो बहुत कमजोर है हमारे अंदर। इस माशरे के अंदर जो है ना, ये देख लें यहाँ पे बच्चियां और बच्चे की देख लें, इनका लेवल देख लें एजुकेशन का, लेकिन हमारा लेवल देख लें। हमारी बच्चे तो जाते नहीं है, बच्चियों को बेचारों का वो घरों के अंदर मर जाती हैं, वो चूल्हे के अंदर फूके मार मार के, रोटियां पका पका के, हांडी रोटी कर कर के, पोचे मार मार के। तो अल्लाह करे इन चीजों से हम निकले और कलम और दुआत पकड़ा दे और देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मैसेज, हम दीन को लेके किस तरह आगे चलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरी बहन टाइम देने का। तो अल्लाह ताला हमारी क्रिकेट टीम को हदायत दे, क्योंकि हदायत टीवी वो देखे, उनको पता लगे कि हम तरबियत औलाद के ऊपर, तरबियत क्रिकेट टीम के ऊपर भी बात कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरी बहन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मुफीद बात। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत ही मुफीद मशवरे से हमें नवाजा कि ये देखें कितनी अच्छी बात की हमारे कॉलर ने कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास औलाद नहीं है तो आप यतीम खाने से जाके वो यतीम आप उसको पालें, अल्लाह आपको भी अपनी औलाद देगा। वैसे पता है सैर, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जी अडॉप्ट किया और अल्लाह ने उनको अपनी औलाद भी दी है। बिल्कुल माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह सब कॉलर को सलामत रखे। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। आप अपने तजुर्बात और अपनी आरा से हमें भी आरास्ता कर सकते हैं। तो आप सिस्टर क्या कहना चाह रही हैं? नाज़रीन अपने तजुर्बात हमें बताते हैं और सुनने वाले जब सुनते हैं तो उसका असर जो है वो ज्यादा होता है किताबी बातों की बनिस्बत। तो आपकी सादा लफ्जों में कहेगी अपने तजुर्बात होते हैं, उनका असर जो है वो ज्यादा होता है। और जैसे मोहम्मद अली भाई साहब ने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया और उन्होंने अपने तजुर्बात से भी हमें जो है सिखाया है कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। वो लोग जो भी परवरिश के प्रोसेस से गुजर रहे हैं बच्चों की, कि बच्चों की तालीम पर पहले तवज्जो दी जाए, स्पेशली लड़कियों की तालीम। वही वाली बात कि हम लड़कों की तालीम पे तो तवज्जो देते हैं लेकिन लड़कियों पे हम इतना तवज्जो मतलब जोर नहीं। कुछ घराने सब घरानों की बात बदल चुका हुआ है। अब तो लड़कियां और लड़के जो हैं वो बराबर ही मैदान में उतरते हैं और बल्कि लड़कियां आगे निकल रही हैं। आप किसी लड़की के साथ घर में कुछ कम रवैया करके तो देखें, सबसे पहले वो आगे आएगी कि आपने मेरे भाई के साथ तो ऐसा क्या, मेरे साथ क्यों लगता है आपकी अपने जो दिल की चोट है वो बोल रही है। बस बच्चे हैं माशाल्लाह, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ लेकिन बच्चे अब मैं कहती हूँ बहुत होशियार है माशाल्लाह। बच्चों को इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी हमने अपनी बेटी को दिया है, हमने अपने बेटे को दिया है, तरबियत का हिस्सा है। बिल्कुल अपने बच्चे को बुनियाद उसकी मजबूत कर दो ताकि वो किसी से कम ना रह सके। अगर खुदा ना खासा उसके साथ ज्यादती भी हो रही है तो वो बात करे। बिल्कुल। और अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो होगी जी तो वो दुनिया वालों का सामना नहीं कर सकेगा। बल्कि मेरियां तो उलट है। मेरे बेटे कहते हैं कि आप मतलब बेटी को ज्यादा वो बहन को ज्यादा प्यार करते हैं और हमें कम करते हैं। इस वजह से भी मैं बहुत परेशान हूँ कि वो अपने डैडी से शिकायत करते हैं कि आपने जो है मतलब बनीन मेरी बेटी है माशाल्लाह कि आपने उसको आप ज्यादा करते हैं, हमें नहीं करते। हालांकि जाहिर है माँ बाप हैं, सबके साथ मसावी सलूक करते हैं, लेकिन वही वाली बात कि बेटी हो बेटा हो सबकी एक सी तरबियत हमें करनी चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए मुसलमान मर्द हो औरत हो दोनों के लिए हुक्म दिया जा रहा है। तो जी सिस्टर और तरबियत औलाद के बारे में औलाद सबसे पहले बात यह है कि नाज़रीन औलाद की तरबियत जरूरी क्यों है। क्या बच्चे जो इंसान हैं जैसे जानवरों के बच्चे जो हैं खुद ब खुद पल बढ़ जाते हैं, उनको बस खुराक मुहैया की जाती है उनकी माँ की तरफ से और वो उसके बाद जो है वो परिंदे जो हैं उनके पर निकलते हैं तो वो उड़ जाते हैं। लेकिन इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत सारी जिम्मेदारियों और बहुत सारी इज़्ज़तों के साथ नवाज कर दुनिया में भेजा है। तो इसके लिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि औलाद की तरबियत क्यों ज़रूरी है। अपनी औलाद की तरबियत करो, यकीनन तुमसे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। फिर मौला अली फरमाते हैं कि बुरी औलाद माँ बाप को की आबरू गवा देती है और वारिसों को रुसवा कर देती है। एक और जगह मौला अली फरमाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो
کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور رشتہ دار بدبخت ترین لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ اس لیے جو فرق انسانوں اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا، جو فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسانوں کو جو عزت دی، جو تعظیم دی، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان کو اس کی تربیت بھی ایسے کی جائے کہ وہ واقعی ہی اشرف المخلوقات کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ آپ کی اولاد کو اپنی کو آپ آگ سے بچا رہے ہیں، دنیا تربیت کر کے اس کو جو جہنم کی آگ ہے آپ اس سے بچا رہے ہیں، اور اسی طرح اس کی تربیت کریں جس طرح قرآن نے کہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بہت خوب۔ یعنی صرف یہ اہتمام نہ ہو کہ خود ہی آگ سے بچ کر بیٹھ کے خود ہی صف اول کے نمازی بن گئے، یعنی روزہ دار بن گئے، نیک کمال کرنے لگے، خیرات اور صدقات پر خوب پیسہ بہانے لگے اور مستحبات پر بھی عمل ہوتا رہا، مگر بیوی بچے اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہو۔ ان کا رخ مشرق کی طرف ہے تو وہ مغرب کی طرف ہیں، یہ روحانیت کے مسافر ہیں تو وہ گناہوں کی سیلاب میں بہہ رہے ہیں۔ گھر والوں اور اولاد کو نظر انداز کر کے نجات نہیں ہو سکتی، آپ خواہ کتنے ہی نیک ہیں، آپ خواہ کتنی ہی عبادتیں کرتے ہیں، آپ خواہ انسانیت سے کتنے ہی کام آتے ہیں، اگر آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اگر وہ آپ ان کو صحیح تربیت نہیں دے پا رہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پا رہے، تو آپ کی نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت اچھی بات، بالکل۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی، مجبور ہیں، خراب ہو گیا، بچہ خراب ہو گیا یا بچی خراب ہو گئی اور ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ اس کا جواب بھی خدا تعالیٰ نے آیت میں آگ کے لفظ کو استعمال کر کے دے دیا کہ گھر والے آگ میں جل رہے ہیں تو انہیں کس طرح بچایا جاتا ہے۔ اب اگر اولاد جس رستے پر چل رہی ہے اور اس کا نتیجہ آگ ہی میں جلنا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا فقط نصیحت سے کام چل جائے گا، ان کو سمجھانے سے یا ان کو منہ زبانی بتانے سے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو، کیا اس سے کام چل جائے گا؟ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی، آپ کا بچہ جو ہے وہ آگ کے قریب جا رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آگ کے قریب مت جاؤ، جل جاؤ گے، تو کیا صرف یہ کہہ دینے سے، کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آگ کے قریب مت جاؤ؟ آپ اس کو پریکٹیکلی روکیں گے، آپ اس کو آگے بڑھ کر روکیں گے، اور اگر آپ وہ ناسمجھ اور نادان ہو کر آگ کی طرف چلے جائیں گے تو کیا والدین بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو منع کیا تھا کہ آگ کے پاس مت جاؤ لیکن یہ جل گیا؟ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے۔ اگر محبت، اور سب ماں باپ حقیقی محبت ہی کرتے ہیں اپنے اولاد سے، تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی جب تک کہ اولاد کو آگ سے دور نہ کریں۔ تب تک انہیں چین نہ آئے گا جب دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر اقدام کر جاتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ کے خطرناک ہونے کی تو کوئی حدود اور انتہا ہی نہیں ہے۔ دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ خود آگ میں کود جاتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ کی تو آپ نے بھی جیسے کل بات کی تھی کہ جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کرتے، بچے کو ایک چھوٹی سی چوٹ بھی لگے جی، اور یہ ہے کہ خدا نخواستہ بچے اگر جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے وقت آئے کسی کے بچوں کا، تو پہلے ماں باپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری تربیت کی وجہ سے جو ہے تمہارے بچے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تکلیف کا ایک علیحدہ سے سزا ہوگی ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو جہنم میں خدا نخواستہ جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو پھر جس طرح دنیا کی آگ سے ہم بچانے کے لیے کود پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، ہم ایک سوئی بھی اپنے بچے کو چپتا ہوا نہیں کر سکتے ہم۔ اور کتنی دیر تک ہم آپ دیکھیں کہ اگر بچے کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو ہلکا سا کچھ چپ جاتا ہے تو ہم گھنٹوں گود میں لے کر اس کو بیٹھتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بار بار مائیں خاص طور پر جا کر یہ کنفرم کرتی ہیں کہ بچے کو اب تکلیف تو نہیں ہو رہی، بچے کو اب درد تو نہیں ہو رہا۔ تو پھر ہم اس تکلیف اور اس آگ کا تصور کیوں نہیں کر سکتے جو ان کو خدا نخواستہ اگر ہماری ہی نااہلی کی وجہ سے، ہماری ہی بد تربیتی کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس تکلیف کا اندازہ کر کے اس کی سوچ سے کام کر میرا خیال ہے کہ ہم اولاد کو جو ہے اپنی سی پوری کوشش، جتنی ہماری عقل و فہم ہے، جتنا ہم میں ہمت ہے، اس کے حساب سے اپنا جو ہے ان کو کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کریں۔ جی بالکل، اولاد دیکھیں اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا بھی جو ہے حساب لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اور ان سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔
تو جن کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ اس نعمت کو بس سنبھالنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ ایک معاشرے میں مثال بن جائے کہ ہمارے بچے، ہم سب مومن اور مومنات کے بچے ایسے ہوں کہ یہ مثال قائم ہو جائے کہ تربیت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا تربیت اولاد پہ چل رہا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔